اور میں ایک دعا آپ کو بتاتا ہوں جو آپ نے ڈیلی بیسس پہ کرنی ہے. اوکے, یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ دعا میں بھی کرنے والا بن جاؤں. آپ نے یہ دعا کرنی ہے. صبح آنکھ کھلی آپ کی, آپ نے فجر کی نماز پڑھی, فجر کی نماز کے بعد 5 منٹ کے لیے اللہ کے ساتھ بیٹھ گئی, اللہ کو تھوڑا سا یاد کیا, اس کی تسبیحات کی. اس کے بعد جب آپ نے خالی ہاتھ اٹھائے نا, تو آپ نے کہنا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے ایک نیا دن دیا. اے اللہ اگر آج کے دن میں آپ نے مجھے مار دینا ہے, میری موت آج کے دن لکھی ہے, تو اے اللہ مرنے سے پہلے میں اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں, میرے گناہوں کو معاف کر دے. اور اے اللہ اگر آج کے دن میں زندہ رہوں گا تو اے اللہ آج کے دن کو اپنے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق اور طاقت اور ہمت دے دے. یہ دعا کرنے کے بعد اپنی خواہشات رکھو اللہ کے سامنے, جو بھی مانگنا ہے مانگو. دیٹس اٹ. آمین کہہ کے اٹھ جاؤ, چلے جاؤ جاب میں, چلے جاؤ بزنس کی طرف, چلے جاؤ اسکول کالج یونیورسٹی جدھر جانا ہے. اور اس کے بعد کیا, سارا دن کوشش یہ کرنا کہ بس اللہ تمہارے مائنڈ میں ہو, کہ اللہ مجھے دیکھ رہے, میرے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب تم ظہر کا وقت آئے ظہر پڑھ لینا, عصر کا وقت آئے عصر پڑھ لینا, مغرب کا وقت آئے مغرب پڑھ لینا. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یا رات کو جب سونے کے بعد جب تمہیں سارے کاموں سے فرصت مل جائے, پھر 5 منٹ کے لیے اللہ کے پاس آؤ. یہ بہت قیمتی چیز بتا رہا ہوں آپ کو, اس نے میری زندگی بدلی ہے یقین کریں, اور یہ آپ کی زندگی بھی بدل دے گا. اس گیجٹ نے, اس کوشش نے, اس مشقت نے میرے دوستوں کی زندگی بدلی ہے قسم سے. اور تو آپ نے پھر رات کو آنا ہے, رات کو اب اللہ کے سامنے بیٹھ جانا ہے. اب رات کی دعا آپ سیکھ لیں. رات کی دعا یہ ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے رات تک پہنچا دیا. اے اللہ اگر آج رات میں مرنے والا ہوں, اگر اس رات میں میری موت لکھی ہے تو میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اور اے اللہ آج کے دن جتنے بھی مجھ سے گناہ ہوئے ہیں اے اللہ سب کی معافی مانگتا ہوں. ڈیلی بیسس پہ اللہ کے ساتھ معاملات شروع کریں بھائی. یہ 3 دن 4 دن مہینے بعد سالوں بعد اللہ کو یاد نہ کیا کرے, ڈیلی بیسس کے معاملات اللہ سے ہینڈل کیا کرے. اللہ آج کا دن ہے, یہ آپ کے سامنے, یہ گناہ ہوئے ہیں اس کو معاف کر دے, یہ نیکیاں ہوئی ہیں اس کو قبول کر لے, اب میں سونے جا رہا ہوں, اللہ حافظ. اور اللہ کو اللہ حافظ نہیں کہنا, مطلب کہ کیا ہے یار, بندہ بھی عجیب ہے نا. خیر ایسے الفاظ منہ سے اگر نکل جائے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں, بلکہ اللہ کو زیادہ محبت آتی ہے بندے پہ. ٹھیک ہے, اللہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں. تو بس یہ کہہ کے سو جانا, تو تمہاری رات بھی قیمتی ہو گئی, تمہاری صبح بھی قیمتی ہو گئی. تمہاری صبح بھی اللہ کے حدودوں میں ہوگی اور رات بھی حدودوں میں ہوگی. تو ڈیلی بیسس پہ اگر یہ معاملات تم اللہ کے ساتھ کرو گے تو ڈیلی بیسس پہ تم لوگ پاک صاف ہو جاؤ گے رات کو, اور صبح اللہ کی مدد اللہ کی طلب. تو کم سے کم ایک حجت تو ہوگی آپ کے پاس. جب اللہ پوچھے گا, اگر اس دن مر گئے آپ, اللہ پوچھے کہ یہ گناہ کیوں کیا تھا, تو آپ نے کہنا تھا اللہ توفیق تو مانگی تھی آپ سے, اللہ توفیق تو مانگی تھی آپ سے کہ اس گناہ سے آج کے دن بچا, لیکن کمزور تھا, آپ نے گناہوں کی صرف دی ہوئی تھی تو کر گزرا. اب تیری رحمت بھی ہے جو میرے سامنے ہے, تو رحیم بھی ہے جو میرے سامنے ہے, تو اب تیرا فیصلہ ہے, جو فیصلہ کرے گا قبول ہے. مجھے باتیں بنا لینا اللہ کے سامنے. تو ٹھیک ہے, کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. ویری گڈ. اور لاسٹ میں اللہ کے بغیر آپ کا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے بغیر کوئی نہیں ہے. دعا کر لیتے ہیں ہم اپنے رب سے, اے اللہ تیرا شکر ہے اتنی ساری باتیں کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں آپ. اور اے اللہ ان لوگوں کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں تجھے گواہ بنا کے کہ ان لوگوں میں ایسی طلب ہے جو مجھے بولنے پہ مجبور کرتی ہے. تو مجھے ان کی وجہ سے توفیق دے رہا ہے, میرے اپنے کوئی اعمال نہیں ہے, تو جانتا ہے اللہ. چلو جی دعا کر لیتے ہیں. ہوئے میں تھک گیا. تمہیں پتہ ہے تھکان سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. ایسی عبادت جو تمہیں تھکا دے, آئے ہائے اللہ کے ہاں مقبول ہے, اللہ کے ہاں مقبول ہے. اللہ نے قرآن میں ہمیں اپنے نبی کو یہ کہا تھا کہ جب فرصت ملے نا تو آ جایا کرو, تھوڑا سا تھکاؤ خود کو عبادت میں. تو ہماری نمازیں تو ویسی نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کر تھک جائیں. ہماری قرآن کی تلاوت تو اس درجے کی نہیں ہے کہ ہم پڑھ کے تھک جائیں اور ہمیں جسم میں تھکان فیل ہو جائے. لیکن یہ عمل جس پر ابھی مجھے تھکان فیل ہوئی, یہ قبول ہے. میں اللہ سے اچھی امید رکھ سکتا ہوں. اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی سن کے تھک گیا, اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اتنی ساری باتیں سنے, لیکن اس کے باوجود اس نے سن لی, یہ بھی قبول ہے. یہ سٹرگل ہے جو آپ نے کی ہے,
یہ چھوٹی چھوٹی اسٹرگلیں آپ کو بہت آگے لے جائیں گی. یقین کریں, اس کو چھوٹا مت سمجھے. اللہ کے ہاں ہر وہ عمل بہت بڑا درجہ رکھتا ہے جو چھوٹا ہو لیکن نفس کے خلاف ہو, نفس کے خلاف ہو, مرضی کے خلاف ہو. اللہ ایسے عمل کی قیمت بہت بڑی لگاتے, اور اعمال جب قیامت کے دن ہمارے اعمال نامے تولے جائیں گے نا, ہمارے جو اعمال ہوں گے وہ ترازو میں رکھ کے, میزان میں رکھ کے تولے جائیں گے, تو ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہم نے نفس کے اگینسٹ کی ہوں گی, دل نہیں چاہ رہا ہوگا, اس کے باوجود ہم نے کی ہوں گی, اور اس کے علاوہ اپنی مرضی کے خلاف اپنے نفس پر قدم کر کے ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے وہ نیکیاں کر لی ہوں گی, تو ان کا وزن باقی نیکیوں سے زیادہ ہوگا. یقین کریں, ٹھیک ہے؟ تو ان کو چھوٹا مت سمجھا کریں. نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا اور گناہوں کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا. چلو جی, رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ سارے. شاباش, اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اب مانگے مجھ سے. چلو شاباش, اللہ کی وہ 3 صدائیں تمہیں سنائی دینی چاہیے کہ میرا رب کہہ رہا ہے ہمیں, اس پوری دنیا سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں, ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو قبول کروں, ہے کوئی رزق چاہنے والا کہ میں اس کے رزق کو بڑھا دوں, ہے کوئی گناہوں کی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں. ہاں, اس کیفیتوں کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنی ہے. غفلت والی دعائیں نہیں مانگنی. چھوٹی دعا مانگو لیکن دل سے مانگو. جو چیز تم مانگ رہے ہو جب تمہارا ہی اس پر دھیان نہیں ہوگا تو پھر اللہ ایسی دعاؤں کو قبول کر بھی لیتے ہیں, لیکن یار تھوڑا سا نا دعاؤں پہ تھوڑا سا کنسنٹریٹ کیا کرو. تو چلو اللہ سے مانتے ہیں, اوکے, اس نیت کے ساتھ کہ ہمارا رب سن رہا ہے, اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہمارے شارک کے قریب ہے, اور اس آیت پر بلیو کر کے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, کہ میرے اللہ نے خود ہی تو کہا ہے ہمیں کہ میرے بندے تو جہاں کہیں بھی ہے میں تمہارے ساتھ ہوں, اور آپ جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو دیکھتا ہوں. تو ہم دعا کر رہے ہیں, اللہ دیکھ رہا ہے, ہم دعا مانگ رہے ہیں, اللہ ساتھ ہے, اللہ سن رہے ہیں. ان کیفیتوں کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی ہے, ٹھیک ہے نا؟ ایسی دعا نہیں کرنی ربنا آتنا فی الدنیا, وہ جیسے نماز کی بات کی جاتی ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہماری ٹرین چھوٹ رہی ہے. چلو جی, اب اللہ چاہ رہے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگے. اب اللہ ہمیں ریوارڈ دینا چاہ رہے ہیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت کو قبول کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت میں برکتیں عطا فرمائے. جب وقت میں برکت ہوگی تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا مالک الملک. اے اللہ, اے تمام جہانوں کے مالک, اے تمام جہانوں کے خالق, اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے, اے ان ساری مخلوق کو رزق کھلانے والے, اے سمندروں کی گہرائیوں کو جاننے والے, آسمان کی بلندیوں کو جاننے والے, اے زمین کو بچھانے والے رب, اے پہاڑوں کو گاڑنے والے رب, اے ہواؤں کو چلانے والے رب, اے انسان کو بنانے والے رب, انسان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والے رب, اے ہمارے تنہا مالک, اے وہ ذات جس کا کوئی شریک نہیں, اے وہ ذات جو بے نیاز ہے. اے اللہ, ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم تیرے بندے ہیں. اے اللہ, ہم اس بات پر تیرا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا, آپ نے ہمیں ایمان کی دولت دی, آپ نے ہماری زبانوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ جاری کیے. آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا. آپ کا ہر اس نعمت پر اللہ شکر ادا کرتے ہیں جو ہماری زندگیوں میں موجود ہے اور جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور جو ہمیں فائدہ اٹھاتے اٹھاتے یاد بھی نہیں آتا کہ اللہ یہ تیری طرف سے ہے. ہم ہر اس چھوٹی بڑی چیز پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. اے اللہ, لیکن گناہ کر لیتے ہیں. اے اللہ, لیکن بھول ہو جاتی ہے ہم سے. اے اللہ, لیکن ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں. اے اللہ, ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. اے اللہ, سیریسلی ہم کوئی گناہ دل سے نہیں کرتے. اے اللہ, ہم کوئی برائی دل سے نہیں کرتے. جب بھی برائی کرتے ہیں دل ڈر رہا ہوتا ہے, جب بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں کمزوری فیل ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود کر لیتے ہیں. اللہ, ہماری مرضی اس میں شامل نہیں ہوتی, ہم نفس اور شیطان کے جالوں میں آ جاتے ہیں. صرف یہ ہماری کمزوری ہے, ہمارا یقین تجھ پر خراب ہے. اے اللہ,
ہم اپنے یقین کی اصلاح تجھ سے مانگتے ہیں اللہ، ہمارے یقین کو مضبوط کر دے اللہ۔ جو ایمان آپ نے ہمیں دیا اللہ، اس ایمان کی ویلیو کو ہمارے دل میں زندہ کر دے، اس ایمان کو بڑھا دے، اس ایمان کی حفاظت کر دے اے اللہ۔ میں تیرے امر کے بغیر، ہم سب تیرے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں مانگ سکتے، کوئی دنیا کی چیز ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی اے اللہ۔ ہمیں وہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو تیرے ہاں مقبول ہوتے ہوں، جو ہمیں جنت کے رستے پر ڈال دے اللہ، جو تجھے راضی کرنے کے باعث بنے اے اللہ۔ ہم سے وہ کام نہ کروا جس سے تو ناراض ہوتا ہے اے اللہ، ہم سے وہ گناہ مت کروا جس سے اللہ ہمارا دل تجھ سے دور ہو جاتا ہے، بلکہ جب بھی ایسے کسی گناہ کے سامنے جائے، جب بھی ایسا کوئی نقشہ ہمارے سامنے آئے تو ہماری مدد کو آ جائے اللہ، ہمیں فوراً سے ان گناہوں سے پیچھے کر دے، ہمیں فوراً سے اس بے حیائی سے پیچھے کر دی، کیونکہ ہماری مدد کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں آتا اے اللہ۔ ہم تجھ سے بہت دور نکل چکے ہیں اے اللہ، آپ ہمیں عطاؤں پہ عطائیں دے رہے اور ہم ہیں کہ نافرمانیوں پہ نافرمانیاں، ناشکریوں پہ ناشکریاں، بدعملیوں پہ بدعمالیاں کیے جا رہے ہیں اللہ، اور تو سب دیکھ رہے، آپ سب دیکھ رہے ہیں اللہ، اس کے باوجود ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں اے اللہ۔ پھر تو یہ بھی دیکھ رہا ہوگا نا کہ ہم سب نے تیری طرف ہاتھ اٹھائے، پھر تو آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے نا کہ ہماری زندگیوں میں ایسے لمحے آتے ہیں تیری توفیق سے کہ جن لمحوں میں ہم گناہوں سے تھک جاتے ہیں اور ہمیں تیری ضرورت فیل ہوتی ہے اے اللہ، تو آپ ایسے لمحوں کو اگنور تو نہیں کرتے، آپ تو ایسے لمحوں پر خوش ہوتے ہیں۔ تو اے اللہ، ہم ایسی فیلنگز کے ساتھ اپنی ساری گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تجھ سے، ہمیں معاف کر دے اے اللہ، اور جتنی بڑی بڑی نافرمانیاں ہم نے کی ہیں اللہ ان کو معاف کر دے اللہ۔ تیرے بغیر ہمارا کون ہے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر کون ہلکا کرے گا؟ نہیں ہے کوئی، اسی لیے تیرے پاس لاتے ہیں، اسی لیے ہر گناہ کے بعد تیرے در کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہمارا رب بے نیاز ہے، اسے ہمارے گناہوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی ذات میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، بس ہمیں ہلکا کر دے، گناہوں کے بوجھ کو اتار دے ہمارے کندھوں سے۔ شیطان کا زور ہم پہ چل رہا ہے اللہ، اس زور کو کمزور کر دے، ہمیں نفس کی غلامی سے آزاد کر دے اللہ۔ ہماری امت جس طرف جا رہی ہے اس کے رخ کو بدل دے اللہ۔ ہمارے نوجوانوں پر رحم فرما، ہمارے نوجوان ڈے بائی ڈے اللہ بے حیائی کے کاموں میں اتنے زیادہ آگے جا رہے ہیں اور ان کو ریئلائز بھی نہیں ہو رہا ہے، احساس بھی نہیں ہو رہا یار۔ اللہ تیری ایک نظر کی بات ہے، ہم سب کی زندگیوں کا سوال ہے، تو جس پر ایک دفعہ رحمت کی نظر کر دے وہ تو خود ہی تیری طرف دوڑنے لگ جاتا ہے اللہ۔ اس پورے نوجوانوں کو، جتنی بھی یہ لڑکیاں ہیں، جتنے بھی یہ لڑکے ہیں اللہ، جو بھی بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہے، جو بھی گناہوں میں مبتلا ہے، اگر تو ایک دفعہ ان کو رحمت کی نظر سے دیکھ لے تو ان کی زندگیاں ٹھیک ہو جائیں گی یا رب۔ ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر اور ان کو اپنے قریب کر لے۔ ہمیں اپنے قریب رکھ ہمیشہ، ہمیں خود سے دور مت کرنا ہے اللہ پلیز۔ دنیا سے دور ہو جائے کوئی غم نہیں، کچھ بھی چلا جائے کوئی غم نہیں، اگر تو راضی ہم راضی، لیکن اے اللہ تیری دوری نہیں برداشت کر سکتے، تیری دوری نہیں برداشت کر سکتے، صاف سی بات ہے اللہ۔ قریب رہ، قریب رکھ، ہمارے دلوں کو اپنی عبادت کے لیے قبول کر لے اللہ۔ مانگنا نہیں آتا، ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، بس دلوں کے حالات کو اب جانتا ہے۔ جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہو وہ ہمیں عطا کر دے، اور ہمارے حق میں یہی بہتر ہے کہ ہمیں ہمارا رب مل جائے، ہمیں ہمارا وہ رب مل جائے جس سے ہم دور بھاگ رہے، ہمیں ہمارا وہ رب مل جائے جس کو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، ہمیں ہمارا وہ الہ مل جائے جس کی عبادت کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں آئے۔ بس یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ ہم اسی کامیابی کا سوال کرتے ہیں تجھ سے یا رب، ہماری زندگیوں میں
ہماری زندگیوں میں ہمیں وہ چیزیں عطا کر، ہمیں وہ عبادتیں عطا کر، ہمیں وہ شوق عطا کر، ہمیں وہ لذت عطا کر جو ہمیں تیرا بنا دے۔ تو ہے ہی ہمارا، ہم تیرے نہیں ہیں یا رب۔ اب تو ہے ہی ہمارے قریب، ہم تجھ سے دور ہیں۔ ساری کمیاں کوتاہیاں انسانیت میں ہے یا رب، تو عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ ساری انسانیت کو اپنے آپ سے جوڑ لے، ساری انسانیت کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچا لے۔ کہ اللہ سب سے راضی ہو جا، سب کو شیطان کے چنگل سے آزاد سے۔ اللہ شیطان کی محنت عروج پر چلی گئی، وہ ہمارے نوجوانوں کو اپنے جالوں میں پھنسا رہے ہیں اللہ، اور اس بات پہ وہ فخر کر رہے ہیں، آج بھی فخر کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن بھی اللہ فخر کرے۔ اللہ پلیز ہمارے نوجوانوں کو شیطان کی غلامی سے آزاد کر دے۔ بے شک میں نے اپنے رب کے سامنے اپنی التجائیں رکھی، میرا رب ہر چیز کو سننے والا، جاننے والا۔ اللہ جن لوگوں نے سنا، ان لوگوں کی زندگیوں کو بہترین سے بہترین بنا، ان کو اجر عظیم عطا فرما، ان کی زندگی میں موجود ہر پریشانیوں کو دور کر دے، ہر پرابلم کو دور کر دے، ان کی تنگیوں میں سے ان کو راستے عطا فرما۔ اللہ ان کو ہمیشہ اپنے قریب رکھ، اللہ ان کے ذوق شوق میں ایسے ہی استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کی توفیق ان کو عطا فرما، ان کی ماؤں کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے والد صاحب کے گناہوں کو معاف فرما، جن کی شادیاں نہیں ہوئی اللہ ان کی شادیاں کروا، اور 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 کیا مانگوں اللہ آپ سے؟ اور ان کے لیے کیا مانگنا چاہیے مجھے؟ اللہ ان کو ایمان کی حالت میں زندہ رکھ اور ایمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ اس کے علاوہ اے اللہ جو رزق کی وجہ سے پریشان ہے ان کو بہترین رزق عطا فرما، جو کیریئر کی وجہ سے پریشان ہے تو کیریئر تو میرا اللہ بناتا ہے، اے اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ تیرے حکموں کو پورا کرتے کرتے ایک ایسا کیریئر بنائے کہ جس کے بننے کے بعد دین کو بھی فائدہ ہو اور اس کی زندگی اور اس کی فیملی کو بھی فائدہ ہو۔ اللہ تیرا شکر، الحمدللہ۔ اللہ صبح فجر میں ہم سب کو اٹھا دے ٹائم پہ، ہم نے اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کیا، آپ کی باتیں کرتے کرتے اتنا لیٹ ہو گئے، پلیز 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 ہمیں فجر میں اٹھا دینا، فجر کے بعد ہمیں فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق دے دینا، اور اے اللہ اگر آج کے دن آج کی رات جو انسان تیرے پاس آنے والا ہے اس کی مغفرت فرما دے، اور جو زندہ رہنے والا ہے اس کو گناہوں سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ اوکے جی، کنگریچولیشن، آپ لوگ گناہوں سے پاک ہو گئے، آپ کی وجہ سے میں بھی پاک ہو گیا، اور اس کے علاوہ ہماری گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے، فرشتے نے اعلان کر دیا جاؤ بھائی بخشے بخشائے۔